بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج کی اس ویڈیو میں سیر کرواؤں گی یورپ کے خوبصورت اور ترقی یافتہ ملک ہنگری کی۔ وسطی یورپ کے ملک ہنگری میں جس کے اطراف میں سمندر نہیں بلکہ یہ ایک زمین بند ملک ہے۔ حقائق اور منفرد خصوصیات کے اس ملک کے بارے میں انفارمیشن دوں گی جو کہ آپ کے نالج میں ضرور اضافہ کرے گی، اور سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے۔ تو فرینڈز، ہنگری میں انسان زندگی کے آثار 4000 قبل مسیح کے ملتے ہیں۔ پہلی رومی سلطنت کے دوران ہنگری کا کچھ حصہ رومی سلطنت میں بھی آیا تھا، جسے رومی سلطنت کے خاتمے کے بعد کسی بھی سلطنت کا کچھ حصہ نہیں بنایا گیا۔ ہنگری میں پہلی بار کسی سلطنت کی بنیاد سن 895 عیسوی میں رکھی گئی تھی۔ اس سلطنت کو پرنسپلٹی آف ہنگری کا نام دیا گیا تھا۔ یہ سلطنت اس خطے پر قائم ہوئی جہاں آج کی ہنگری، رومانیہ اور سلوواکیہ جیسے ممالک آتے ہیں۔ یہ سلطنت 1000 سال تک قائم رہی۔ 1000 سال کے بعد کئی ریاستیں بدلتی رہیں۔ 1366 سے 1526 عیسوی تک کے عرصے میں سلطنت عثمانیہ کی طرف سے ان ممالک کو فتح کرنے کے لیے کئی بار جنگیں لڑی گئیں۔ ان جنگوں کو اوٹمن واز کا نام دیا گیا ہے۔ 1541 عیسوی میں اوٹمن ہنگری کی بنیاد رکھی گئی۔ سن 1848 کے انقلاب کے بعد بڑی تبدیلی یہ رونما ہوئی کہ اس زمانے کی ایک طاقت آسٹریا کے ساتھ ہنگری کو اتحاد کرنا پڑا۔ لیکن شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ ترکش پہلے بھی تاریخ میں فوج کو بہت بھڑکا چکے ہیں۔ تو فرینڈز، ہنگری ایک لینڈ لاک کنٹری ہے۔ اس کا کل رقبہ 93,030 مربع کلومیٹر ہے۔ اپنے رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا میں 108ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ہنگری کے 3.7% رقبے پر پانی موجود ہے۔ ملک کی 70% آبادی اربن ایریا میں رہتی ہے۔ ہنگری کی بنیاد 895 ہجری میں رکھی گئی تھی۔ 2021 میں شائع کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق پاپولیشن اپروکسیمیٹلی 97,71,000 افراد پر مشتمل ہے، اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 91 نمبر پر آنے والا یہ چھوٹا ملک ہے۔ ملک میں 98.3% ہنگریئن نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں، جبکہ 54.3% آبادی مسیحیت کی پیروکار ہے، جس میں سب سے بڑا گروہ کیتھولزم کا ہے۔ ملک میں مسلمانوں کی تعداد کو واضح نہیں کیا جاتا۔ ہنگری کی 20% آبادی کیپٹل میں مقیم ہے۔ بوداپیسٹ ملک کی ثقافت اور صنعت کا مرکز ہے۔ یہ 2 بادشاہتوں کا جڑواں دارالحکومت تھا۔ بودا، اوبدا اور بیسٹ نام کے 3 شہروں کو مرج کر کے بوداپیسٹ کا نام دیا گیا۔ بوداپیسٹ کا کل ایریا 525.2 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور اس شہر میں ملک کی 17 لاکھ سے زائد آبادی رہائش پذیر ہے۔ اس شہر کے درمیان سے ہنگری کا مشہور دریا گزرتا ہے جس کا نام دینیوپ ہے، جو شہر کو 2 الگ حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ تو فرینڈز، ہنگری کا لفظ لاطینی زبان سے لیا گیا ہے، جو یہاں بسنے والے پہل نسلی گروہ یعنی ہنگرین سے لیا گیا ہے۔ لیکن اب ہنگرین لوگ ہنگری میں ماگیارسٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ہنگرین ملک کی قومی اور سرکاری زبان ہونے کا درجہ رکھتی ہے۔ پوری دنیا میں 1,30,00,000 سے زائد لوگ ہنگرین زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ ہنگری پاکستان سے 4010 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ ہنگری وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ ہنگری میں استعمال ہونے والی کرنسی کو ہنگرین فورنٹ کہا جاتا ہے، جو پاکستانی کرنسی سے کم تر سمجھی جاتی ہے، جس کی اس وقت پاکستان میں 0.53 پاکستانی روپے ہے۔ ملک کی آبادی کم ہو رہی ہے، حالانکہ 4 بچوں کی پیدائش پر انکم ٹیکس تک معاف ہے، بلکہ ماں کو بچے کی ولادت پر 72 ہفتے کی چھٹیاں تنخواہ سمیت مل جاتی ہیں۔ زبان کے 44 حروف تہجی ہیں۔ دنیا کی مشکل ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ تو فرینڈز، ریکٹرز کونسل ہال آف بوڈاپیسٹ بزنس اسکول دنیا کا پہلا پبلک بزنس اسکول ہے، جو سن 1857 میں قائم کیا گیا تھا۔ ہنگری کی زیادہ تر یونیورسٹیاں سرکاری طور پر کام کرتی ہیں۔ تو فرینڈز، ہنگری نے اب تک نوبل پرائز 13 جیت رکھے ہیں۔ سمر اولمپک میں حصہ لینے والی 211 ٹیموں میں ہنگری 9ویں نمبر پر آتا ہے۔ ہنگری نے 448 گولڈ میڈل اپنے نام کر رکھے ہیں۔ تو فرینڈز، نمبر 96 کو ہنگرین لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ 895 عیسوی میں قائم ہونے والی پہلی ہنگرین سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تھی، مگر وہ اس کو بھی 896 عیسوی میں مانتے ہیں۔
تو فرینڈز، میکڈونلڈ وہ واحد غیر ملکی ریسٹورنٹ تھا جس نے 1988 میں ہنگری میں اپنی برانچ کھولی تھی۔ ہنگری کے لوگ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے ممالک میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر ہنگری کے موسم کی بات کی جائے تو جہاں پر معتدل آب و ہوا ہوتی ہے، گرمیوں میں زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے اور سردیوں میں شدید سردی اور برف باری ہوتی ہے۔ تو فرینڈز، ہنگری دسمبر 1955 سے اقوام متحدہ، یورپی یونین، نیٹو، OECD، WTO، ورلڈ بینک اور IMF کا رکن ملک ہے۔ تو فرینڈز، 2016 میں 1 کروڑ 17 لاکھ افراد نے ہنگری کا سفر کیا تھا۔ ہنگرین لوگ جب بھی اپنے آپ کو متعارف کروانے کے لیے اپنا نام شو کرواتے ہیں تو وہ اپنا نام، سیکنڈ نام پہلے لکھتے ہیں جبکہ فرسٹ نام بعد میں۔ تو فرینڈز، ہنگری میں والدین کو اپنے بچے کا نام ہنگری حکومت کی طرف سے تجویز کردہ ناموں میں سے ہی رکھنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی والدین اپنی طرف سے نام رکھنا چاہیں تو انہیں قائم کردہ ایک ادارے میں بذریعہ درخواست قبول کروانا پڑتا ہے۔ تو دوستوں، ہنگری میں واقع لیک بیلاٹون یورپ کی دوسری سب سے بڑی جبکہ وسطی یورپ کی سب سے بڑی جھیل مانی جاتی ہے، جو کہ 601 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ تو فرینڈز، سوکر ہنگری کی مقبول کھیل ہے جبکہ دیگر کھیلوں میں فٹ بال، کراٹے شوق سے کھیلے جانے والے کھیل ہیں۔ فوڈ پروسیسنگ، مائننگ انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری، کیمیکل اور کنسٹرکشن مٹیریل بھی ہنگری کی آمدنی میں اضافے کرنے والی بڑی سے بڑی صنعتیں ہیں۔ ہنگری کا قومی پرندہ تورول ہے۔ تو فرینڈز، مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ نے ضرور نالج حاصل کیا ہوگا۔ نیو ویڈیو کے آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔